بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ابتدا ہی میں بیان ہوا ہے۔ قیامت کے روز انسان اپنے اس دوست کی دوستی پر قیامت کے روز انسان اپنے اس دوست کی دوستی پر افسوس کا اظہار کرے گا، بلکہ کف افسوس ملے گا، اور بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان اور قرآن کے الفاظ کے مطابق یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنی انگلیاں چبائے گا کہ جس دوست نے اس کو سیدھے راستے سے روکا، نیکی اور اچھائی کے کاموں سے اور بھلائی کے کاموں سے روکا، اور اسے غلط کاموں کی طرف لگایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنی انگلیاں چبا کر انسان کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے تو مجھے ہدایت اور نصیحت سامنے آنے کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کا رنگ ڈھنگ اپنا لیتا ہے۔ فلینظر من یخالل، تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ جو فرینڈشپ ہم کرتے ہیں اور دوست بناتے ہیں کسی کو بھی، یاد رکھیے اس کی بنیاد اخلاق اور ایمان ہونا چاہیے۔ اخلاق اور ایمان کی بنیاد پر جو دوستی ہے وہ آخرت میں بھی کارآمد ہوگی، اور مفاد اور گناہ کی بنا پر جو دوستی ہوگی وہ دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی افسوس ہے۔ اسی پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون بہت ہی قابل توجہ ہے، بہت ہی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ آج میں مقدمہ لے کے آیا ہوں اور میں ان کے خلاف دعویٰ لے کر آیا ہوں جنہوں نے اس قرآن کو اور آپ کے اس کلام کو نظر انداز کیا۔ میں ان کے خلاف دعویٰ لے کے آیا ہوں، مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اور قرآن کو وہ اپنی ایک درجے کی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے۔ حالانکہ ہم سب اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں میں یہ امید باندھے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی، اور آپ کی سفارش کی برکت سے ہماری مغفرت کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اچھا، جن کی سفارش کی برکت سے ہم بخشش کی امید لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ بجائے سفارش کے مقدمہ لے کے آ جائیں، یقیناً ایسے انسان کی تباہی اور ایسے انسان کی بربادی میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ وابستہ فرمائیں، تاکہ اس قرآن کی بھی سفارش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سفارش ہمیں نصیب ہو، بجائے اس کے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں دعویٰ اور مقدمہ کہیں ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ اس 19ویں پارے کے مضامین میں سے سورہ الفرقان چل رہی ہے۔ ایک مضمون ہے اور اس کو تھوڑا سا پس منظر کے ساتھ اور پوری بنیادوں کے ساتھ سمجھنا ہے، اور امید یہ ہے کہ بس اس پارے میں شاید یہی بیان ہو پائے گا اور کچھ مزید بیان نہ بھی ہو پائے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے آگے سے تعویلات شروع کر دی، یہ بھی کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں رفعت ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر تو ضلالت ہے کہ وہ نیچے کو گرتی ہے، وہ تو گھٹیا ہے۔ یہ اس نے اپنی تعویلات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تیرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب میری لعنت ہی برستی رہے گی۔ اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دیں اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انظرنی اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اجازت کس چیز کی لے رہا ہے؟ اجازت اس چیز کی لے رہا ہے، آپ نے اس کو ترجیح دی مجھ پر، اس کو بہتر اور مجھے کمتر قرار دیا، میں قیامت تک کے لیے ثابت کروں گا کہ میں بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے، اور جس جنت سے مجھے محروم کیا ہے اس جنت سے اب میں اس انسان کو محروم کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرہ ہی پائیں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ اس نے اپنے پورے دعوے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس انسان کو بہکانا، بھٹکانا، گمراہ کرنا، جہنمی بنانا اب میرا مقصد ہے، اس کے لیے میں نے قیامت تک کی مہلت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، جا شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، جا تو بھکا ان کو، بھٹکا ان کو۔ البتہ ایک بات فرمائی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ابلیس ملعون، یہ بات یاد رکھ، جو میرے کچھ بندے ہوں گے نا، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنا، انہیں تو نہیں بہکا سکے گا، وہ میرے خاص بندے ہوں گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود۔ وہ کہنے لگا ہاں یا اللہ، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں اللہ آپ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے میں واقعی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے یہ جو بندے ہوں گے یہ ان کو جنت میں داخل کروں گا، نہروں میں داخل کروں گا، اپنی رضا ان کے شامل حال کروں گا۔ رکیے، ایک منٹ رکیے، وہ بندے کون سے ہیں؟ وہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ پاک فخر فرما رہے ہیں، شیطان کو چیلنج کر رہے ہیں، تو نہیں کر سکتا، شیطان بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ آپ کے وہ بندے میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ وہ کون سے؟ وہ کوئی خاص بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صفات بیان فرمائی ہیں، جب ہم ان صفات کو اپنا لیتے ہیں تو ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان بھی ان کو بھٹکا نہیں سکے گا اور بہکا نہیں سکے گا۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ پورے قرآن کریم میں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں سورہ الفرقان میں 13 صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں، اور اسی تذکرے کے ساتھ وعباد الرحمن، اور رحمان کے وہ بندے کہ جن کے بارے میں رحمان نے کہا تھا کہ ان عبادی، ہاں میرے بندے ہوں گے، اور شیطان نے بے بسی ظاہر کی تھی کہ اللہ عبادک، ہیں اللہ آپ کے وہ بندے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا ان کا۔ تو میرے وہ بندے، ان کی کیا صفات ہیں، ان کے اندر کون سی اچھی عادات ہونی چاہیے ہیں؟ آئیے 19ویں پارے میں سورہ الفرقان میں اختصار کے ساتھ ان 13 صفات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر ہیں بہت اچھا، سب ہیں اور بھی اچھا، نہیں ہیں تو ان صفات کو اپنائیں۔ پہلی، الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندوں کی پہلی صفت تکبر نہیں ہے ان کے اندر تکبر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر بڑی تواضع اور انکساری ہوتی ہے، کوئی وقت میں یہ نہیں کرتے پھرتے۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، وہ لوگوں سے بلا وجہ الجھتے نہیں پھرتے۔ کوئی جاہل ان کے منہ لگنے کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی بدتمیز، وہ سلام کر کے خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ تیسری صفت،
اللہ کے نیک بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو وہ موبائل کے ساتھ نہیں لگے رہتے، وہ لغویات اور لہویات کے اندر نہیں مشغول رہتے، بلکہ وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادات میں مشغول اور منہمک رہتے ہیں۔ یہ تیسری صفت بیان فرمائی۔ چوتھی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ان عذابہا کان غراما، اے اللہ اس کا جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو کمر توڑ کر رکھ دینے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، جہنم تو بہت ہی بدترین جگہ ہے، بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ان کی چار صفات۔ پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ وکان بین ذلک قواما، ان کا جتنا بھی خرچ ہے وہ بڑے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، صرف اپنے اخراجات کے اندر اعتدال میانہ روی انسان پیدا کر لے، آدھی اس کی معیشت اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، صرف میانہ روی۔ اللہ کے بندوں کی صفت، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اگلی صفت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی کو رب مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگتے ہیں۔ ساتویں صفت، والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ناحق اور کسی بے گناہ انسان کے قتل، انسان مسلمان نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، انسان بھی قابل احترام ہے، کسی بے گناہ انسان کے قتل میں ملوث نہیں ہوتے۔ اگلی آٹھویں صفت، والذین ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ نویں صفت ہے، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بھی گواہی دیتے ہیں سچ کی دیتے ہیں، بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ 10ویں ان کی صفت، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر وہ کہیں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ناشائستہ حرکات میں مبتلا ہیں، نامناسب حرکات میں، ناشائستہ حرکات میں، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اکٹھے کر کے میلے لگائے ہوئے ہیں، کرتب دکھا رہے ہیں، ناشائستہ حرکات، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ناشائستہ حرکات میں ملوث ہیں تو وہ وہاں جا کر اس محفل کا حصہ نہیں بنتے، انجوائے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ایمان، اپنا اخلاق، اپنی شائستگی بچاتے ہوئے شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ 11ویں صفت، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان پر بڑا دھیان دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جذباتی ہو کر نعرے مارنے شروع نہیں کر دیتے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کی ان آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے راہ راست کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی 12ویں صفت، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ان کی ایک دعا ان کی زبانوں پر رہتی ہے، اور وہ کیا، یا اللہ کہ میری جو اولادیں ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، یا اگر عورت ہے تو وہ دعا مانگتی ہے میرا خاوند ہے، میری اولاد ہے، اللہ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ایسے نیک بنے، ایسے فرما بردار بنے کہ میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہو ان کو دیکھ کر، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ جب بھی خاوند بیوی کو دیکھے تو پیشانی پہ بل پڑ جائیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، طبیعت کے اندر تلخی ہو جائے، خاوند بیوی کو دیکھے یا بیوی خاوند کو دیکھے یا انسان اپنی اولاد کو دیکھے، نہیں یا اللہ، وہ دعا کرتے ہیں میری بیویوں کو یا ہمارے خامدوں کو یا ہمارے بچوں کو یا اللہ ایسا کرے کہ دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں، قرۃ اعین۔
وجعلنا للمتقین اماما، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہو اور میں خاندان کا سربراہ بن کے جاؤں تو میرا پورا خاندان متقی ہو اور میں ان متقیوں کا سربراہ ہیڈ بن کے جاؤں۔ یہ 12ویں صفت ہے۔ اور 13ویں صفت اور آخری صفت یہ ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر توبہ کے بعد سیدھے راستے پر بھی قائم رہتے ہیں۔ یہ 13 صفات رحمان کے بندے بنانے میں، رحمان کا بندہ بننے میں انسان کی بڑی مدد اور معاونت کرتی ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، شیطان سے محروم کرتی ہیں اور محفوظ کرتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اللہ ان کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں دیں گے اور ان نعمتوں کے اندر نعمتیں یہ بھی ہوں گی، اللہ ان کو بہت بلند و بالا عمارتیں نصیب فرمائیں گے، اور ان عمارتوں کی اوپر کی جو چھتیں ہیں، آپ اس کو فرسٹ فلور کہہ لیجئے، سیکنڈ فلور کہہ لیجئے، اپر فلور کہہ لیجئے، وہاں جا کر وہ ارد گرد کی جنتوں کے نظارے کریں گے، نہریں ہوں گی، جنت ہوگی، کیا ہی خوب ٹھکانہ ہوگا۔ اس پارے کے مضامین بہت ہیں، کچھ مضامین ہم اگلی ویڈیو کے اندر شامل کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔